فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وفي موضع آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت دشمنان اسلام مختلف طریقے، مختلف حربے اور مختلف پروپیگنڈے کے ذریعے ہماری ہمت و حوصلہ کو کمزور کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ہماری شرعی، نجی اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے احکام اور اس دین پر عمل کرنے کی بندشیں اور رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. کبھی کچھ اور کبھی کچھ. انہی کچھ رکاوٹوں میں سے جو اس وقت سر دست ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے جو ایک شرعی حکم پردے کا دیا گیا اس کو ختم کرنے، حجاب کے حکم کو اس دنیا سے، اس ملک سے ہٹانے کی مختلف طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں. میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا اور اس دنیا کے لوگوں نے اس کے تعلق سے کیا کہا اور ان کے اعتراضات کیا ہے، میں اس جمعہ کے مختصر وقت میں چند موٹی موٹی باتیں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ باتیں ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے، ہماری مستورات اور مومنات کے لیے، ہماری مسلمان خواتین کے لیے مشعل راہ ہو اور اس پر عمل کرنا آسان ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے خطبے کے اندر جو سب سے پہلی آیت پڑھی ہے، اس آیت کا ہم پہلے پس منظر دیکھتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اللہ نے اس آیت کو کس موقع سے نازل فرمایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت اور رسالت سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے. اس زمانہ جاہلیت میں عورتیں
دوپٹہ اپنے سر پر ڈال لیتی اور اس کو باقی حصے کو پیچھے کمر پہ چھوڑ دیتی اور باقی اس کا چہرہ اور سامنے کا حصہ کھلا رہتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں دوپٹہ لینے کا انداز تھا، طریقہ تھا۔ جب اسلام آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبوت ملی، تو حکم آیا اور حکم آتے ہی فرمایا کہ یا ایھا النبی، اللہ نے اپنے محبوب نبی سے خطاب فرمایا، حکم اور آرڈیننس جاری کیا کہ قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے سر پر دوپٹہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ گلے اور سینے کو بھی وہ ڈھک لیں۔ صرف سر کو ڈھکنا نہیں ہے بلکہ سر پر پلو ڈالیں اور جو گردن ہے، گریبان ہے، اس کو بھی چھپائیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ یہ قریب ہو اس بات سے کہ وہ پہچانی جائے اور ان کو ایذا نہ پہنچائی جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت، یہ حکم دے کر مسلمان عورتوں کو کہا کہ حجاب اور پردے کا یہ طریقہ ہوگا، وہ طریقہ نہیں جو زمانہ جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھی۔ ایک جگہ لکھا کہ آزاد عورتیں اور جو باندیاں ہوتی تھی، لونڈیاں کہلاتی تھی، یہ جب اپنی قضائے حاجت کے لیے شام کو باہر نکلتے گھروں سے، اس زمانے میں اتنی سہولت نہیں تھی کہ گھروں کے اندر بشری تقاضے پورے کرنے کے انتظام ہو، گھروں سے باہر نکلنا ہوتا تھا۔ جب وہ شام کو نکلتی تو جو بد کردار قسم کے ہوتے، فاسق ہوتے، اوباش قسم کے ہوتے، وہ ان عورتوں کو جھاڑیوں میں چھپ کر چھیڑا کرتے تھے۔ اس میں یہ ہوتا کہ بسا اوقات وہ آزاد عورتیں بھی، وہ مومنہ عورتیں بھی اس زد میں آ جاتی تھیں۔ اسی پس منظر میں اللہ نے حکم دیا کہ جب وہ ممتاز ہوں گی باندیوں اور لونڈیوں سے تو اسے سمجھا جائے گا کہ یہ معاشرے میں باحیا ہے، معاشرے میں یہ شرم و حیا کا پیکر ہے، اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی جائے گی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، قرآن کریم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزاد اس عورت کو کہا جاتا تھا کہ جو پردہ کرتی تھی، جو شرم و حیا کی پیکر تھی۔ لیکن آج آپ غور کریں تو یہ کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے۔ آج جو عریانیت کا لبادہ اوڑھتی ہیں، فحاشی کرتی ہیں، نائٹ کلبوں میں جاتی ہیں، پارکوں اور بازاروں میں یوں ہی اپنے وقت کو برباد کرتی ہیں، ان عورتوں کو، ان خواتین کو آج کی معاشرہ اسے آزاد انڈیپینڈنس کہتی ہے، اور جو حجاب میں ہوتی ہیں، جو اپنے جسم کو سر تا پا ڈھک کے رکھتی ہیں، اسے باندی اور غلام کہا جاتا ہے۔ جبکہ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جو آزاد پھرتی ہیں، جو پردہ نہیں کرتی ہیں، در حقیقت وہ یورپی ثقافت و تہذیب کے غلامیت کا توق اپنے گلے میں ڈالتی ہیں، وہ خواہشات نفسانی کی غلامیت کا توق اپنے گلے میں ڈال رکھی ہے، وہ رسم و رواج کی غلامیت کا توق اپنے گلے میں ڈال رکھی ہے، نہ کہ وہ عورتیں جو اپنے آپ کو سرتا پا حجاب میں مستور رکھتی ہیں۔
ہمارے لیے سب سے بڑی حجت اللہ کا قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی الفاظ کے ساتھ فرما دیا، آرڈر دے دیا، تو اب ساری دنیا پردے کی مخالفت پر جمع ہو جائے۔ ڈاکٹرز اسے مضر صحت بتلا دیں، مفکرین، دانشوران اور سائنسداں اسے ترقی کی راہ میں سنگ گرا کہہ دیں۔ یورپ کی بہکی ہوئی عقل نسوانیت کے نام پر ظلم کا نام دے دے، اور اسی طرح ہمیں دقیانوسیت کا طعنہ دیے جانے لگے، فرنگی حکمراں ہم سے ناراض ہو جائیں، 7 سمندر پار جانا ہمارا ممنوع قرار دیا جائے، ہم اس سب کو برداشت تو کر سکتے ہیں، ہم اس سب کو ناراض کر سکتے ہیں، لیکن رب کبریا اور اپنے رہبر و رہنما کو ناراض ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہمارا دھرم ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور میمونہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں۔ اچانک سے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ ہم دونوں نے پردہ نہ کرنے کا ارادہ کیا، چونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ تو نابینا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ پردہ کرو، تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ تو نابینا ہیں، وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو، پردہ کرو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ غور کیجئے، آنے والا صحابی پاک باز صحابی ہیں، نابینا ہیں، ادھر ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ام المومنین ہیں، پاک باز ہیں، عفت مآب ہیں، کوئی خدشہ نہیں، کوئی خوف نہیں، لیکن اس کے باوجود محسن انسانیت پردہ فرمانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اس حدیث سے کیا ہمیں درس ملتا ہے؟ آج کی ہماری ماں اور بہنوں کی بھی غلطیاں ہیں، آج وہ یورپی تہذیب و ثقافت کو اپنا لی ہیں، وہ عریانیت کو، فحاشیت کو اپنا ایک آرٹ سمجھتی ہیں، جمالیات کو اور فنون لطیفہ یہ سب نمائش حسن میں داخل ہو گیا ہے۔ میرے محترم، اگر ہماری ماں اور بہنیں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کے اسوہ کو اختیار کر لیں، ان کو آئیڈیل بنا لیں اور ان کی طرز زندگی کو اختیار کر لیں، میرے محترم یہی تو بات تھی کہ اللہ نے حکم یہی دیا کہ جب تم با پردہ رہوگی اور جب تم مستور رہوگی تو تمہاری طرف غلط نگاہیں اٹھا کر دیکھنے والے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کا سروے کر لیں، ہم بازاروں، پارکوں اور نائٹ کلبوں میں جو چھیڑخانیاں ہوتی ہیں ان کا ہم سروے کریں تو ہمیں رپورٹ ملے گی کہ سب سے زیادہ ان عورتوں کے ساتھ چھیڑخانیاں ہوتی ہیں جو عریانیت ہوتی ہیں، جو نیم برہنہ ہوتی ہیں، جو بے لباس ہوتی ہیں، نہ کہ ان عورتوں کے ساتھ جو برقع پوش ہوتی ہیں، جو باحجاب ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اکا دکا معاملہ مل سکتا ہے، لیکن زیادہ تر بلکہ 95% واقعہ انہی عورتوں کا ہوتا ہے جن کے ساتھ چھیڑخانی کی جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عزت بخشی گئی ہے۔ اگر ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں باپردہ ہوں گی تو اللہ کی طرف سے ایک ان کو اکرام ہے، اللہ کی طرف سے ان کی عصمت کی حفاظت کی ایک سرٹیفکیٹ ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، آج کے موضوع کا اور عنوان کا کی ضرورت اسی لیے پڑی کہ آج جس حجابی بہن نے اپنی شہرت اور عزت منٹوں اور گھڑیوں میں حاصل کی ہے، وہ کیا تھا؟ وہ صرف یہی تھا کہ وہ اللہ کے حکم کی بجا آوری اور اللہ کا نام اس کے دل و دماغ میں تھا۔ غور تو کیجئے کہ وہ عورتیں جو عریاں، نیم برہنہ،
टिक टॉक पर 5 साल लगा देती हैं, लेकिन वो फेमस नहीं होती, वो इज्जत व शोहरत हासिल नहीं कर पाती जो एक हिजाब पहनकर और अल्लाह का नाम लेकर अपनी इज्जत व शोहरत को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसको इज्जत देता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे जलीलो रुसवा करना चाहे तो मिनटों में उसे जलीलो खार कर देता है। हजरत उम्मे खल्लाद रजी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है और उनका बेटा किसी जंग में, किसी गजवा में शहीद हो गया। मालूमात के लिए पहुंचती हैं, वो अपने ऊपर निकाब डाल रखी है, हिजाब डाल रखी है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती हैं तो हाजिर होने के बाद वहां एक सहाबी कहते हैं कि तुम अपने शहीद बेटे के बारे में मालूमात करने आई हो, गमजदा हो, और तुम निकाब डाल कर आई हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त, उस खातून का जुमला सुनिए, उसका सेंटेंस सुनिए, क्या कहती हैं। कहती हैं कि क्या मैं बेटे के मरने पर गमजदा हूं तो अपने शर्मो हया को निकाल कर मजीद मुसीबत अपने सर कर लूं। मेरे मोहतरम उम्मे खल्लाद ये कह रही हैं कि जिस तरह बेटे के मरने पर मैं गमजदा हूं, उसी तरह अगर मेरे शर्मो हया उतर गया, शर्मो हया खत्म हो गई, तो फिर उससे भी कहीं मैं गमजदा हो जाऊंगी। इसलिए मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है, मेरी शर्मो हया बाकी है, इसलिए मैं हिजाब क्यों उतार सकती हूँ। ये औरतें होती हैं, ये है हमारी माँ और बहनों के लिए आइडियल नमूना। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जिस हुजरे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हैं उसमें जाती थी। शौहर हैं, शौहर मदफून हैं, अंदर रूम के अंदर, हुजरे के अंदर कोई ज़्यादा एहतमाम नहीं करती पर्दे की। फिर उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी उसी हुजरे में दफन किया गया। फिर कहती है कि फिर भी मैं जो ज़रूरी पर्दा होता था वो करती थी, ज़्यादा एहतमाम नहीं करती सर पे, क्योंकि मैं समझती थी कि इसमें तो मेरे शौहर है, मेरे बाप हैं, दोनों में से किसी से पर्दा नहीं है। लेकिन फिर फरमाती है कि कुछ दिनों के बाद अमीरुल मुमिनीन उमर फारूक का इंतकाल हुआ और उनको भी उसी हुजरे में दफन कर दिया गया। तो अब मैं जब भी उस रूम में जाती हूँ, हुजरे में जाती हूँ, तो मैं मुकम्मल पर्दे का एहतमाम करके उसमें दाखिल होती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे बाप और शौहर के अलावा गैर महरम भी मौजूद है। मेरे मोहतरम, दुनिया की जिंदगी गुजारने वाले लोगों से पर्दे का तो हुक्म है ही। हजरत आयशा का आइडियल देखिए कि वो बरज़खी जिंदगी गुजारने वालों से भी पर्दे का एहतमाम कर रही हैं, कि जो कब्र के अंदर हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी वजह से फिर भी वो पर्दे का खूब एहतमाम करके उस हुजरे में जाते। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार आयात के जरिए से, अहादीस के जरिए से हमारी माँ और बहनों को जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए और पर्दे के ताल्लुक से उन्हें क्या इख्तियार करना चाहिए वाज़े तौर पर बयान कर दिया। ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।